الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال أبو الطيب المتنبي أعز مكان في الدنا سرج سابح أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز، ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ پھر تعلیم تعلم کے مشغلے میں منہمک ہو کر زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمارے طلبہ عزیز اس دینی درسگاہ اور تاریخی ادارے میں جمع ہیں، اس مقصد کی حصولیابی آپ سب کے لیے ممکن و آسان اور سہل ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جہاں اپنی جانب سے ذاتی لگن، جد و جہد اور دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہیں اللہ رب العزت والجلال سے مسلسل سوال کرتے رہنا ہوگا کہ وہ ہماری عمر میں اور علم میں برکت کو مقدر فرمائے، ہماری اور آپ کی محنتوں کو ثمرآور اور نتیجہ خیز بنائیں، اور مقصد کی حصولیابی کو ہم سب کے لیے آسان فرمائیں، اس لیے کہ انسان ذاتی طور پر کسی بھی ہدف اور ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے چاہے جتنی محنت و کوشش کر لے، جب تک اللہ پاک کی نصرت و مدد اور تعاون شامل حال نہیں ہوگا، اس وقت تک خاطر خواہ کامیابی ممکن نہیں ہو پائی۔ تو ہمیں اپنی جانب سے لگن و دلچسپی کا مظاہرہ کرنے میں اور جد و جہد کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا ہے، غفلت سے اپنا ناطہ اور رشتہ نہیں رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بنے رہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرماتے رہیں اور کامیابی کی منزل تک پہنچنا ہمارے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ہدف کو، ٹارگیٹ کو، منزل کو پانے کے لیے سب سے پہلے انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ نصب العین کا تعین کرے۔ رات و دن وہ جو محنتیں کر رہا ہے، ان محنتوں کا نتیجہ کیا ہوگا، ثمرہ کیا ہوگا، ان محنتوں کے ذریعے کس منزل تک اسے پہنچنا ہوگا، جب تک ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی جد و جہد اور محنتوں کے حوالے سے منزل کا تعین نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم صحیح رخ پر اپنی گاڑی کو چلانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔
نصب العین کا تعین یہ اولین ذمہ داری۔ آپ تمام حضرات کو یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لینی چاہیے کہ آپ اگر اس دینی درسگاہ میں اور تعلیم گاہ میں جمع ہیں اور اکٹھے ہیں تو آپ کا نصب العین ان تمام علوم متداولہ میں درک و کمال اور مہارت حاصل کرنا ہے جو حضرات اساتذہ کرام دامت برکاتہم کے ذریعے آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ کتابیں جو مختلف فنون سے تعلق رکھنے والی ہیں، چاہے تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، ادب ہو، بلاغت ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، ان تمام علوم سے متعلق نہ صرف یہ کہ بنیادی معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ حضرات ان علوم میں درک و کمال حاصل کرنے والے بن جائیں، یہ آپ کے نصب العین کی اولین منزل ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ ان علوم شرعیہ میں کمال و مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جھلکنے لگے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تفسیر کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، فقہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، بلاغت و ادب کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو قرآنی انوار ہمارے چہرے مہرے سے جھلکنے چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ کی سنتوں کے آثار کا اظہار ہمارے طریقۂ عمل سے ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے ہونا چاہیے۔ دین کی سمجھ اور دین کی فہم کا جو خاص ملکہ اور خاص ذوق طالبان فقہ کے اندر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ نصب العین کی دوسری منزل ہے۔ اولین منزل حتی الامکان ان علوم میں مہارت و کمال حاصل کرنا، پھر ان علوم کے اثرات کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرنا، خادم قرآن بن کر، خادم حدیث بن کر، خادم فقہ بن کر زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنا، قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق اپنے روز و شب گزارنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نصائح کے مطابق اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل طے کرنا، یہ ہمارے نصب العین کا حصہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ علوم متداولہ ان دینی درسگاہوں میں اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہنے کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے جب ہمیں حاصل ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ ان علوم کی روشنی سے ہم اپنی ذاتی زندگی کو منور و روشن کریں گے بلکہ دنیا کے کونے کونے تک شرعی علوم کے پیغامات کو عام کرنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، طالب علم شریعت ہونے کی حیثیت سے، طالب علم قرآن و حدیث ہونے کی حیثیت سے، خادم دین ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری صرف اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے تقاضے پر ڈالنے کی نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو امت میں مقتدائی اور پیشوائی کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری دنیا کو روشنی دکھانے کی ہے، دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی ہے، دنیا کو کامیابی کے راستے پر چلانے کی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث آپ کو یوں ہی نہیں بنا دیا، یہ کوئی اعزازی تمغہ آپ کو نہیں عطا کیا گیا بلکہ اس وراثت کے جلوہ میں عظیم ذمہ داریوں کی انجام دہی کا پابند آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور جب شروع سے ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس امانت کے متحمل ہو سکیں اور اس امانت کی
انجام دہی کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ جب تک آپ ان علوم متداولہ میں حتی الامکان مہارت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ان علوم کا رنگ آپ کی زندگی کے اندر نمایاں نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کی زندگی میں ان علوم کا رنگ نمایاں نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ دنیا میں بسنے والی اقوام کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لائق نہیں بن پائیں گے، کامیابی کی راہیں دکھانے کے لائق نہیں بن پائیں گے۔ پہلے اپنے آپ کو ان علوم کے رنگ میں رنگنا ہوگا، پھر اپنی ذات کو مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور کامیابی کی راہوں پر ڈالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہترین اور سنہرا موقع اس ادارے سے وابستہ ہونے کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے ہر لمحے کی قدر کرنے کو یقینی بنا لیں، نصب العین کا تعین کر لیں کہ ہمیں کتابیں صرف امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں پڑھنی ہیں، ہمیں یہ کتابیں صرف ایک درجے کو پار کر کے دوسرے درجے تک پہنچنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے، ہمیں مدرسے میں سال صرف اپنے گھر والوں کو مطمئن رکھنے کے لیے نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد پڑھنے پڑھانے کا یہ ہے کہ علوم شریعت میں ہمیں کمال و مہارت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پگھالنا پڑے گا علم حاصل کرنے کے پیچھے، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو تج دینا ہوگا، داؤ پر لگانا ہوگا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ جو طلب عزیز ہدف و مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے واسطے تیار رہتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ حضرات کے لیے ضروری ہے کہ نصب العین کا تعین کریں، اور نصب العین کی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ مقصد کا استحضار رہے۔ سال کے شروع میں نصب العین کا تعین کر لینا اور اس کے مفہوم کی وضاحت کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مقصد کا استحضار رہے کہ ہم نے جن امور کو اپنا نصب العین متعین کیا ہے، ہم اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی لگن و دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نصب العین تو ہم نے بہت عالی متعین کر لیا، لیکن نصب العین کے معیار کے اعتبار سے ہم اپنا وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اپنی قربانی نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اپنی جد و جہد، لگن اور دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ مقصد کے استحضار کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا جاتا رہے، اپنے معمولات پر نگاہ ڈالی جاتی رہے، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سال کے آغاز میں اور شروعات میں بلند حوصلوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ طلبہ میدان علم میں متحرک و سرگرم دکھائی دیتے ہیں، لیکن جوں پڑھائی کا لوڈ ان کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی وہ پیچھے قدم ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ ذوق و شوق کے جو جذبات شروع سال میں دکھائی دیتے ہیں، سال گزرتے گزرتے وہ جذبات مان پڑتے چلے جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو شروع سال میں ہم نصب العین متعین کر پاتے ہیں، اس کے قریب بھی پہنچنا ان طلباء کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا جو ہمتیں پست کر لیتے ہیں، حوصلوں سے کام نہیں لیتے ہیں۔ شروع میں ان کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور سال کا اخیر ہوتے ہوتے ان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ مقصد کے استحضار کا مطلب یہی ہے کہ آپ یومیہ نہیں تو ہفتہ بھر
اپنی زندگی کے معمولات پر نگاہ ضرور ڈالیں، خود اپنا جائزہ لیں، اپنے نفس کا خود محاسبہ کریں کہ آپ سال کے شروع میں کتنے پانی میں تھے، 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب کتنے پانی میں آئے، 2 مہینہ گزرنے کے بعد اب کتنے پانی میں آئے، اس وقت آپ کی مٹھی میں کیا تھا، آج آپ کی مٹھی میں کیا ہے، پہلے سے زیادہ فائدہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جب جائزہ وقتاً فوقتاً لیا جاتا رہے گا تو کمیوں کا اور کوتاہیوں کا احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو پھر اس کی تلافی کی شکل بھی ہمارے ذہن کے اندر آئے گی۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سڑک میں گڈھے ہیں یا نہیں تو پھر بھرنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، سڑک کو ہموار کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہم جائزہ لیتے رہیں گے تو کمیوں کا اور کوتاہیوں کا احساس ہوگا، تلافی کی فکر ہوگی، اساتذہ کرام کے پاس جائیں گے، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے اور اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کے ازالے کی فکر و کوشش کریں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز انسان کے لیے ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی لگن، دلچسپی اور جد و جہد ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام آپ کو چاہے جتنے لائق و فائق، ماہر و فنکار مل جائیں، اگر آپ نے پڑھنے کی نہیں ٹھانی ہے تو کوئی آپ کو گھول کے پلا نہیں سکتا۔ تعلیمی ادارے میں علمی پیاس بجھانے کے لیے ذمہ داران کی جانب سے چاہے کتنی ہی بہتر سے بہتر شکلیں اختیار کر لی جائیں اور آپ کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کا بندوبست کر لیا جائے، لیکن آپ اگر نہیں ٹھانیں گے کامیابی حاصل کرنے کی، منزل تک پہنچنے کا عزم آپ نہیں کریں گے، اپنی ذاتی لگن و دلچسپی اور جد و جہد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو مدرسے کی جانب سے پیش کی جانے والی سہولیات دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور آپ نے اگر محنت کا مظاہرہ نہیں کیا تو جس دائرے میں سال کے شروع میں آپ اپنے کو کھڑا پا رہے تھے، سال کے اخیر میں بھی اسی دائرے کے اندر آپ اپنے کو کھڑا ہوا پائیں گے۔ آپ کی منزل پیچھے تو ہو سکتی ہے، آگے نہیں جا پائی۔ ذاتی لگن و دلچسپی اور جد و جہد لازمی اور ضروری ہے۔ ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک عمومی اصول ہے، صرف علم کے میدان میں اس اصول کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، دنیاوی میدانوں میں بھی، کاروباری اعتبار سے بھی انسان کو کامیابی اسی وقت ملے گی جب وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی لگن، دلچسپی اور جد و جہد کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے آپ حضرات کو اسی جانب متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو یاد رکھیں، اپنے نصب العین کو فراموش نہ کریں، اور ذاتی لگن و دلچسپی اور جد و جہد جو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شاہ کلید کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اس سے آپ اعراض کرنے والے، غفلت برتنے والے اور منہ موڑنے والے نہ ہوں۔ ہمارے سامنے ہمارے وہ اکابر و بزرگان دین ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو علمی انہماک کے لیے وقف کر دیا۔ کتاب کا مطالعہ، پڑھنا پڑھانا، فنون کے اندر مہارت حاصل کرنے کا ایسا جذبہ کہ وہ خواب بھی اگر دیکھتے تھے تو انہی مشغلوں سے متعلق خواب ان کو راتوں میں دکھائی دیا کرتے تھے، اس لیے کہ رات دن کا اوڑھنا بچھونا ان کا یہی بنا ہوا تھا۔ غیر اختیاری طور پر اگر ان کی زبان چلتی تھی تو وہی جملے ان کی زبان سے ادا ہوا کرتے تھے جن جملوں کو وہ پڑھنے اور بولنے کے عادی رہے ہیں۔ امام محمد ابن یعقوب الاصم رحمہ اللہ بڑے اعلیٰ درجے کے محدث اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حاکم نیساپوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ میں یعقوب اصم رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دینے کی تیاری شروع کی۔ اذان بھی دیا کرتے تھے اور پھر نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حاکم نیساپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے کے لیے یعقوب اصم میزنہ میں تشریف لے گئے، مسجد میں وہ بلند جگہ جہاں کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈال کر جب اذان کا آغاز یعقوب اصم رحمہ اللہ نے فرمایا تو ان کی زبان سے جو جملے نکلے اس کو سن کر حاکم نیساپوری کو ہنسی آ گئی، دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ وہ اللہ اکبر کے بجائے حدثنا الربیع قال اخبرنا الشافعی رحمہ اللہ پڑھنے لگے۔ اذان دے رہے ہیں اور سند کے جملے اور کلمات زبان سے ادا ہو رہے ہیں، قال اخبرنا الشافعی کہہ کر یعقوب اصم کو احساس ہوا کہ میں اذان دینے کے لیے آیا ہوں، سند پڑھنے کے لیے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ خود بھی ہنسنے لگے، استغفر اللہ کہا، اور پھر اذان باضابطہ دینی شروع کی۔ تو یہ غلبہ ہے علم کا، اسی پڑھنے پڑھانے میں مستغرق ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو زبان کھلتی ہے تو غیر اختیاری طور پر وہی جملے اور کلمات زبان پر آتے ہیں جن کو پڑھنے اور بولنے کی عادی زبان رہی۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، محمد ابن احمد ابن محمود النصفی رحمہ اللہ، فقہ حنفی میں ان کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی بات سند کا درجہ رکھتی، اعلیٰ درجے کے فقیہ۔ ان کے بارے میں غالباً امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ رات کے کسی وقت مطالعہ کر رہے تھے، گھر والے سوئے ہوئے تھے اور محمد ابن احمد ابن محمود نصفی رحمہ اللہ مطالعے کے اندر مشغول تھے۔ دوران مطالعہ وہ جزیہ ان کے ہاتھ لگ گیا جس کو وہ تلاش کر رہے تھے، فقہی جزیہ تھا، اس کی تلاش میں کتابوں کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ وہ جزیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آیا تو اتنے خوش ہوئے کہ کمرے میں رقص کرنے لگے اور اللہ کے شکر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ناچنے سے لگے۔ بیوی جو سوئی ہوئی تھی وہ ان کی آوازیں سن کر حیرت زدہ ہوئیں، اٹھ گئیں اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بتایا کہ وہ مسئلہ ہاتھ لگ گیا۔ جتنی خوشی کسی انسان کو ہزاروں کروڑوں روپے ملنے سے نہیں ہوتی، اتنی خوشی ان کو ایک فقہی جزیے کے سامنے آنے سے ہوئی ہے، اس لیے کہ یہی ان کا ذوق ہے، یہی ان کی دنیا ہے اور یہی ان کا دین ہے۔ جب انسان کسی سمندر کے اندر غرق ہوتا ہے اور کسی ذوق کے اندر مستغرق ہوتا ہے اور کسی چیز کو اپنی دلچسپی کا سامان بنا لیتا ہے تو پھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور جب اسے اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اظہار مسرت و خوشی کا یہی انداز ہوتا ہے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجلہ تلامذہ میں سے، عام طور پر رات بھر ان کی مطالعے کے اندر گزر جایا کرتی تھی، اور مطالعے میں ایسا لطف ان کو آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا کہ رات بھر مطالعے میں گزر جائے، تھکاوٹ اور تکان کے آثار دور دور تک چہرے مہرے سے دکھائی نہیں دیا کرتے تھے، اور بڑے فخر کے ساتھ یہ فرماتے تھے، اَيْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مِنْ هَذِهِ اللَّذَّاتِ، دنیا کے بادشاہوں کو یہ لطف اور مزہ کہاں حاصل ہوتا ہے جو لطف و مزہ اللہ نے مجھے ان کتابوں کے مطالعے میں عطا کر رکھا۔
دنیا کے بادشاہ اپنی بادشاہت پر مغرور ہوں گے، دنیا میں جو عیش و آرام کے اسباب اللہ نے ان کو عطا فرمائے وہ ان میں مگن ہوں گے، لیکن اللہ نے مطالعے کے ذریعے جو لذت و لطف مجھے عطا فرمایا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس لذت و لطف کے قریب کی لذت بھی دنیا کے بادشاہوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم انہی اکابر و بزرگان دین کے نام لیوا ہیں، انہی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ عمل ہے، مثال ہے۔ جو ذوق ان اکابر و بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے امانت ہے۔ ہم اس ذوق کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلوں تک اس ذوق کو منتقل کریں گے۔ اگر ہم نے اس ذوق کی حفاظت نہیں کی تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس ذوق کی حامل نہیں بن پائیں گی۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بزرگوں کی جانب سے عطا کردہ اس ذوق کا تحفظ کرنے والے ہوں اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کرنے والے ہوں۔ آج مطالعے سے کتنے دور ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مدرسے میں طلبہ کے مطالعے کے لیے سہولیات و آسانیاں فراہم کی گئی ہیں، غیر درسی اوقات میں بھی کتب خانے کو اسی لیے کھولا جاتا ہے تاکہ طلبہ عزیز لائبریری کے اندر جائیں اور کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اپنے ذوق علمی کو پروان چڑھائیں، اپنی علمی پیاس کو بجھائیں، لیکن ہمارا رخ لائبریری کی طرف ہوتے ہی نہیں۔ درس سے چھٹی ملتی ہے تو موبائل پیچھا پکڑ لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہمارا وقت صرف ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومنے میں وقت ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ چنیدہ طلبہ ہوں گے جو کتابوں کے مطالعے کا کچھ نہ کچھ شوق رکھتے ہوں گے، ورنہ اکثریت ایسے طلبہ کی ہے جو ذوق مطالعے کو اپنے اندر مفقود پاتے ہیں اور کسی طرح کی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور جب سے یہ موبائل کا سلسلہ عام ہوا ہے اس وقت سے تو کتابوں سے اور زیادہ دوری عمومی طور پر طلبہ کے اندر پائی جانے لگی ہے۔ اب تو موبائل سے اتنی دوستی ہے اور ایسا لگاؤ ہے کہ درسگاہ میں بیٹھ کر بھی بعض طلبہ پیچھے موبائل بینی میں لگے رہتے ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اساتذہ تقریر فرماتے رہتے ہیں، عبارات کی تشریح فرماتے رہتے ہیں، علمی نکات بیان فرماتے رہتے ہیں، یہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے کہ استاذ کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑ رہی، میں نے تو پورے گھنٹے میں فلاں پروگرام دیکھ لیا، یہ چیز دیکھ لی، وہ چیز دیکھ لی۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے استاذ کی آنکھوں میں دھول جھونک لی اور کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کامیابی نہیں ہے، اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارنا ہے۔ بسا اوقات اساتذہ دیکھنے کے باوجود نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر وہ یہی چھان پٹھک اور دیکھ بھال روز کرتے رہیں گے تو پھر پڑھانے کا موقع ان کو ملے گا نہیں، وہ تو اسی میں لگے رہیں گے کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھنے کے باوجود بھی بسا اوقات نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، جواب آپ کو دینا ہے، آپ کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ اگر قیمتی وقت کو اس طرح ضائع اور برباد کریں گے تو نقصان استاذ کو نہیں ہوگا، نقصان مدرسے کے ذمہ داران کو نہیں ہوگا، نقصان آپ کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور والدین کو نہیں ہوگا، بلکہ اس بدذوقی کا خمیازہ صرف اور صرف آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج چاہے اس کا احساس نہ ہو لیکن کل دور نہیں ہے جو طلبہ طالب علمی کے عظیم مرحلے کو لہو و لعب کی نظر کر دیتے ہیں اور عدم توجہی اور عدم دلچسپی کے ساتھ طالب علمی کے زمانے کو گزارتے ہیں، ان کو ساری زندگی کف افسوس ملنا پڑتا ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا کرنا پڑتا ہے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ تم 8 سال مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو، قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ تم نے 10 سال مدرسوں میں لگایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کی وضاحت کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ تم 10-12 سال مدرسوں میں رہے، صحیح طور پر قرآن پاک کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہو؟ نماز کیوں نہیں پڑھا پا رہے ہو؟ دین کے بنیادی عقائد و مسائل
کیوں نہیں بتا پا رہے ہو؟ دنیا چاہے دینی مسائل سے واقف و آشنا نہ ہو، لیکن مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے سلسلے میں وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو قرآنی ہدایات کا بھی علم ہے، نبوی تعلیمات کا بھی علم ہے، اور مسائل فقہیہ سے بھی یہ شناسہ اور واقف ہیں۔ یہ ان کے گمان ہوتے ہیں، ان کی توقعات ہوتی ہیں، ان کی امیدیں ہوتی ہیں، اور یہ توقعات لگانی بجا ہیں، اس لیے کہ آپ اسی مقصد کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، اور اسی طرح کے خواب آپ کے والدین نے آپ کے حوالے سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر سجائے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس لائق بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ قوم کی توقعات اور امیدوں کا خون کرنے والے ہوں گے، اور اپنے مستقبل کے لیے خود مسائل کھڑے کرنے والے ہوں گے۔ ہمیں اپنے ان اکابر و بزرگان دین کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تصور کرنا چاہیے، اور جس ذوق علمی کا مظاہرہ ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے، اساتذہ نے فرمایا ہے، اسی ذوق علمی کا رنگ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی نمایاں کرنا چاہیے۔ ابو الطیب المتنبی جو عربی کا بہت مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ انسانی زندگی کی دو جہتیں اس شعر کے اندر متنبی نے بیان کی۔ پہلی جہت پہلے مصرعے کے اندر بیان کی اور کہا کہ دنیا میں معزز وہ انسان ہے جو تیز رفتار عمدہ گھوڑے کی زین پر سوار ہوتا ہو۔ اعز مکان فی الدنا سرج سابح، تیز رفتار عمدہ گھوڑے کی زین، یہ دنیا کے معزز مقامات میں سے ایک قابل عظمت مقام ہے، یعنی اس زین پر سوار ہونے والا جو سوار ہے وہ شجاعت و دلیری اور بہادری کے میدان میں نمایاں اور ممتاز دکھائی دے گا۔ اس مصرعے کے ذریعے یہ پیغام شاعر کی طرف سے دیا گیا کہ ہمت و عزم اور حوصلے کے اعتبار سے انسان کو بلندی کے معیار کے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تیز رفتار گھوڑے کی زین ہی انسان کو سماج میں شجاعت و دلیری کے اعتبار سے عزت کا مقام عطا کر سکتی ہے۔ ڈرپوک، بزدل، کم ہمت اور پست حوصلگی کا مظاہرہ کرنے والا ایک عام انسان ہو تو ہو، لیکن ایک مسلمان کو نہ بزدل ہونا چاہیے، نہ ڈرپوک ہونا چاہیے، نہ کم ہمت ہونا چاہیے، نہ پست حوصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی طاقت سے نوازا ہے، مخالف سے مخالف حالات میں بھی اسے اپنی ہمت کو اور حوصلے کو اور عزم کو جوان رکھنا چاہیے۔ دوسری جہت بیان کی گئی وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کتاب۔ جنگ کے میدان میں، اجتماعی معاملات میں، سماجی اور معاشرتی معاملات میں لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے، عزت و اعتبار کا مقام حاصل کرنے کے لیے حوصلے کا اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اور انفرادی زندگی میں اگر انسان کو عزت کا مقام حاصل کرنا ہے، کامیابی کی بلندیاں چھونی ہیں، رفعت کے مقام بلند تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے شاعر نے طریقہ بتایا خیر جلیس فی الزمان کتاب۔ انفرادی زندگی میں انسان کے لیے کتاب سے زیادہ بہترین ہم نشین اور دوست کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہماری اور آپ کی تنہائی کا ساتھی کتاب نہیں بنے گی، اس وقت تک ہم انفرادی زندگی میں مضبوط اور مستحکم مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سماج میں بھی عزت و وقار کا مقام ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب کتابوں کی دنیا میں ڈوبنے کا ہنر ہم رکھتے ہوں، کتابوں کے مطالعے کا شوق ہم رکھتے ہوں، کتابوں میں بکھری ہوئی معلومات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کا ذوق ہم رکھتے ہوں،
اس ذوق علمی کی بنا پر دنیا آپ کو سروں پر بٹھائے گی۔ آپ کے پاس چاہے روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دھن دولت نہ ہو، اگر علم کا یہ ذوق ہے تو دنیا آپ کو اپنے قدموں کے اندر پڑی ہوئی دکھائی دے گی۔ آپ دنیا کو دھتکاریں گے لیکن دنیا آپ کے آگے پیچھے گھومتی دکھائی دے گی، اس لیے کہ اللہ نے علمی ذوق کی دولت سے آپ کو نواز رکھا۔ انسانی زندگی کی یہ دو جہتیں ہیں، ان دونوں جہتوں میں انسان کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو واقعتاً اس معیار پر اپنے آپ کو کھرا اتارنا ہوگا جو عربی شاعر نے اپنے اس شعر کے اندر بیان کی۔ شجاعت و دلیری اور باحوصلگی کا مظاہرہ بھی اہل ایمان کو کرنا چاہیے، اور کتابوں کے ساتھ دوستی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کتابیں ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہونی چاہیے، کتابیں ہمارا اوڑھنا ہونا چاہیے، کتابوں میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اور مطالعے کا شوقین ہم سب کو ہونا چاہیے۔ مدرسے میں جو لائبریری ہے، انجمن کے زیر اہتمام جو لائبریری ہے، اور جو کتب خانہ ہے جس میں درسی اور غیر درسی مختلف موضوعات سے متعلق کتابیں موجود ہیں، آپ اپنا نظام الاوقات مرتب کریں اور روزانہ چند منٹ ہی صحیح کتابوں کے مطالعے کے لیے اس ترتیب میں وقت کو ضرور فارغ کریں۔ میں 1 گھنٹہ مطالعے کی بات نہیں کرتا، اگر آپ روزانہ 10 منٹ بھی مطالعے کا عادی بن جائیں گے، 1 صفحہ بھی کسی کتاب کا صحیح طور پر پڑھیں گے اور اس میں جو چیزیں جذب کرنی ہے، کسب کرنی ہے، سیکھنی ہے، ان کو اپنی کاپی کے اندر اتار لیں گے، نقل کر لیں گے، تو 1 ہفتے میں آپ کو اپنے علمی دائرے میں وسعت ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، اور آپ کو اپنی طبیعت کے اندر انشراح محسوس ہوگا، کیفیت کے اندر بدلاؤ محسوس ہوگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور انجمن کی لائبریری کی کسی کتاب سے استفادے کا ہمارے بہت سے ساتھیوں کو موقع تک میسر نہیں ہوتا۔ موبائلوں میں جو گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ان کو کسی کتاب پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت فارغ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر طلب علم کے اس مرحلے میں بھی ہم کتابوں کے مطالعے کے عادی اور شوقین نہیں بنیں گے تو بتائیے پھر یہ ذوق کہاں پیدا ہوگا؟ آج تو آپ کو وقتاً فوقتاً جمع کر کے ان امور کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے، یہاں سے آپ چلے جائیں گے اور تعلیم حاصل کرنے کی یہ رسمی زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس طرح سے جوڑ کر کوئی آپ کی رہنمائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے۔ یہ زمانہ اپنے آپ کو بنانے کا زمانہ ہے، سنوارنے کا زمانہ ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کو ہلکے میں نہ لیجئے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے، اور آپ اپنا نصب العین یہ متعین کیجئے کہ آپ مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نکلیں تو آپ بہترین قاری قرآن بھی ہوں، بہترین شارح قرآن بھی ہوں، بہترین مفسر قرآن بھی ہوں، بہترین شارح حدیث بھی ہوں، اور بہترین ترجمان اسلام بھی ہوں۔ ادب سے بھی آپ کی وابستگی ہو، بلاغت سے بھی آپ کا تعلق ہو، حکمت کے جذبات سے بھی آپ کے قلب و دماغ معمور و منور ہو۔ ایک عالم کو جتنے ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے وہ تمام کے تمام ہتھیار علمی طور پر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت و عزم کے ساتھ ہمیں اس علمی مشغلے کے اندر منہمک ہونا، تو انشاءاللہ مطالعے کا اہتمام کریں گے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مطالعے کے لیے ضرور بالضرور فارغ کریں، اپنے اساتذہ کرام سے رہنمائی حاصل کریں کہ کس موضوع سے متعلق کون سی کتاب ہمیں مطالعے کے اندر رکھنی چاہیے۔ 2-4 صفحے بھی اگر پابندی سے آپ روزانہ مطالعہ کریں گے تو بہت فائدے آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ درسگاہوں میں کتابوں کو پڑھنے، مطالعے، مراجعے اور مذاکرے کے ساتھ ساتھ تعلیم ہی کا ایک جز اور ایک حصہ وہ سرگرمیاں ہیں جو انجمن کے زیر اہتمام انجام دی جاتی ہیں۔
انجمن کے زیر اہتمام انجام دی جانے والی سرگرمیوں کو آپ تعلیمی سلسلے سے الگ بالکل نہ تصور کریں، بلکہ یہ اسی سلسلے کی ایک ضرنی کڑی ہے۔ انجمن کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہونے کی برکت سے آپ کو اظہار بیان کا سلیقہ حاصل ہوگا، تحریری اور تقریری صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، ما فی الضمیر کو ادا کرنے کا ہنر آپ کے اندر آئے گا۔ 10-20 آدمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ اپنے دل کی بات خوبصورت انداز میں پیش کر پائیں گے۔ ایک عالم کے لیے داعی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، مبلغ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور داعی کے پاس جب تک اسلوب بیان نہ ہو، ما فی الضمیر کے اظہار کا انداز نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنی دعوت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ انجمن کے پلیٹ فارم سے انجام دی جانے والی سرگرمیوں کا مرکز یہی ہے کہ طلبہ کو اس پلیٹ فارم سے جوڑ کر اسلوب بیان و کلام میں مہارت ان کے اندر پیدا کی جائے، ما فی الضمیر کی ادائیگی کا ہنر ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلبہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ان کے طریقے کو کیچ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے اندر بھی اسی طرح کی صلاحیتوں کو اجاگر کر دیتے ہیں جو کامیاب لوگوں کے اندر نمایاں ہوتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے انجمن کی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی کے ساتھ آپ کو شریک ہونا ہے۔ جس توجہ سے آپ درس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، اسی توجہ سے انجمن کی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوں۔ اردو انجمن اصلاح البیان کے نام سے آپ کے اس مدرسے میں موجود ہے، اور عربی انجمن النادی کے نام سے موجود ہے۔ عربی انجمن سے بھی منسلک ہوں، عربی پروگراموں میں بھی شریک ہوں۔ آپ آدھا صفحہ ہی عربی عبارت یاد کر کے اگر اپنے ساتھیوں کے درمیان پیش کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خطبہ دینے کا سلیقہ آپ کو آئے گا۔ آج آپ آدھا صفحہ یاد کر کے عربی کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کل آپ 1 صفحہ بھی یاد کر کے پیش کر لیں گے، 2 صفحے بھی یاد کر کے پیش کر لیں گے، اور پھر جب زبان رواں ہو جاتی ہے تو بغیر یاد کیے بھی انسان عربی میں اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو عربی انجمن سے بھی جڑیں، اور اردو انجمن سے ربط کا جو نظام ذمہ داران مدرسہ کی جانب سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس نظام کی پابندی کا عہد کریں۔ ہمارے جو اساتذہ کرام انجمن کی سرگرمیوں کی نگرانی فرماتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد سالم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے دیگر رفقائے کرام، ان حضرات کی جانب سے جو نظام آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کے مطابق آپ اس نظام سے جڑنے کو اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھیں۔ انشاءاللہ کل جمعرات ہے، کل ہی سے انجمن کے نظام کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا، اور اختتام سال تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پابندی اس میں بھی شرط ہے، جیسے اسباق میں پابندی کامیابی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی انجمن کے پروگراموں میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت لازمی اور ضروری۔ اگر آپ پابندی کے ساتھ انجمن کے پروگراموں میں سال بھر شریک ہوں گے تو آپ مستحق انعام قرار دیے جائیں گے۔ اخیر سال میں جب اختتامی پروگرام ہوگا تو باقاعدہ اساتذہ کرام کے ہاتھوں آپ کو اعزاز سے نوازا جائے گا، مستقل پابندیوں کی وجہ سے۔ اور اساتذہ اور نگراں حضرات کی جانب سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر 3 چھٹیاں انجمن کے پروگراموں میں کسی طالب علم کی ہو گئیں تو 3 معاف ہیں، 3 چھٹیوں کے باوجود بھی برابر حاضر رہنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن اگر 3 کے بعد چوتھی چھٹی آپ سے ہو جائے گی تو اب آپ کو حاضری کا انعام نہیں مل پائے گا۔ چھٹی اجازت سے لی جائے گی، بغیر اجازت اگر آپ انجمن کے پروگراموں سے غیر حاضر ہوں گے
تو پھر نظام کے تحت جو تاوان ہے اس کی ادائیگی آپ کے ذمہ لازم و ضروری ہوگی۔ اگر آپ مدرسے کے تعلیمی اوقات میں مدرسے کے اندر نہیں ہیں اور کسی عذر کی بنا پر آپ تعلیمات سے رخصت لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس رخصت کی اطلاع آپ انجمن کے ذمہ داران کو بھی دیں۔ ایک درخواست اگر آپ تعلیمات میں جمع کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو منظوری مل رہی ہے، تو اس کی ایک کاپی انجمن کے دفتر میں بھی آپ جمع کرائیں تاکہ ذمہ داران انجمن کے علم میں بھی یہ بات ہو کہ آپ آج انجمن کے پروگرام میں شریک نہیں رہیں۔ اس کی وجہ سے مطبخ کا نظام بھی قابو میں ہوگا، چونکہ جمعرات اور جمعے کی وجہ سے بعض طلبہ بغیر کسی اطلاع کے مدرسے سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور مطبخ کے اندر کھانا حاضر طلبہ کو معیار بنا کر بنایا جاتا ہے، تقسیم کے وقت پتہ چلتا ہے کہ 50 طلبہ تو موجود ہے ہی نہیں، اور ان کی غیر حاضری کی کوئی اطلاع نہ دفتر کو ہے اور نہ انجمن کے ذمہ داران کو ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انجمن کے ذمہ داران تک آپ کی رخصت کی اطلاع ہونی چاہیے۔ رخصت تو مجبوری کی شکل میں لی جائے گی۔ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ جس پابندی کے ساتھ آپ اسباق میں شریک ہو رہے ہیں اسی پابندی کے ساتھ آپ انجمن کے پروگراموں میں بھی شرکت کریں، اور مختلف موضوعات پر بیان کی تیاری آپ کی جانب سے ہونی چاہیے۔ ذمہ داران انجمن کی جانب سے موضوعات کی تعیین کی جائے گی ہفتہ واری اعتبار سے کہ اس ہفتے فلاں موضوع سے متعلق تقریریں تیار کر کے پیش کرنی ہیں، اس ہفتے فلاں موضوع سے متعلق تقریریں تیار کرنی ہیں۔ تو جو موضوع متعین ہو اسی موضوع کے اعتبار سے آپ مواد یکجا کریں، اور مواد اور موضوع وہی دیا جائے گا جو مہیا ہو۔ لائبریری میں جو کتابیں موجود ہیں ان کتابوں میں جو موضوعات ہیں اسی سے متعلق تعیین اساتذہ کی جانب سے ہوگی۔ کوئی ایسا موضوع آپ کے سر نہیں تھوپا جائے گا کہ جس کے سلسلے میں مواد حاصل کرنے کے لیے آپ کو خدا بخش لائبریری پٹنہ کا سفر کرنا پڑے یا رضا لائبریری رامپور کا سفر کرنا پڑے، اور آپ تعلیمات میں آ جائیں کہ رخصت دے دیجئے، اگلے ہفتے کی تقریر تیار کرنے کے لیے ہمیں پٹنہ جانا ہے یا رامپور جانا ہے۔ ایسا موضوع نہیں دیا جائے گا۔ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں انہی سے متعلق موضوع ہوگا، اور موضوع کے مطابق تقریر تیار کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس موضوع پر مطالعے کا آپ کو موقع ملے گا، لکھنے کا سلیقہ آپ کو آئے گا۔ 5 منٹ کی تقریر بھی اگر آپ نے تیار کر لی تو بہت بڑا قلعہ فتح کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے پوری دلچسپی کے ساتھ انجمن کے پروگراموں میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ انجمن کے نظام کے تحت مسابقہ بھی ہوگا، علمی مسابقہ ہوگا، نحو و صرف سے متعلق ہو یا تاریخ سے متعلق ہو یا دیگر موضوعات سے متعلق ہو۔ مشورے کے بعد مسابقے کے موضوعات متعین ہوں گے، اور اس میں بھی آپ حضرات کی شراکت و حصہ داری ہوگی، اس سے بھی آپ کے مطالعے میں انشاءاللہ وسعت ہوگی اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی آپ سب کے حامی و ناصر، معین و مددگار ہوں، کامیابیوں کی بلندیوں تک باری تعالی آپ کو پہنچائیں، اور دونوں جہاں کی سرخروئی سے اللہ پاک آپ کو نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔